مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ کی میزبان فرا سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایڈوینٹسٹ ہوپ میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پادری عظمت ایمینول موجود ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا تاکہ وہ بائبل مقدس میں سے ہمیں چند باتیں بتا سکیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے شریعت۔ بائبل مقدس میں سے آج ہم شریعت کے حوالے سے پادری صاحب سے بہت سی باتیں پوچھیں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں شریعت کے حوالے سے مختلف سوالات پائے جاتے ہیں۔ آج پادری صاحب بائبل مقدس میں سے ہمیں ان سوالوں کے جوابات دیں گے۔ تو پادری صاحب کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پادری صاحب، آج آپ نے ہمیں شریعت کے حوالے سے بتانا ہے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آخر شریعت ہے کیا؟ فرا، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور میں تمام مسیحی بہن بھائیوں کو، آپ سب کو جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، پیار بھرا سلام قبول ہو، اور میری دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلے سے، اس سوال جواب کے پروگرام کے وسیلے سے ہم خدا سے بہت سی برکات پا سکیں۔ جیسا کہ سوال کیا گیا ہے کہ شریعت کیا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جو لفظ شریعت ہے یہ لفظ شرع سے نکلا ہے، اور شرع سے جب لفظ یہ نکلا تو یہ جمع ہے شریعت۔ اس کا مطلب ہے حکم، احکام اور قوانین۔ اور بائبل مقدس میں واضح طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ شریعت کسے کہتے ہیں، اور خدا کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب ہم اسے توڑتے ہیں، جب اس کی ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ہم گناہ کرتے ہیں۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو آپ میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھول سکتے ہیں۔ ہم خداوند کے کلام میں پڑھیں گے یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کے 3 باب کی 4 آیت۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم شرع یعنی کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں تو ہم گناہ کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں شریعت کا مطلب ہے حکم، قوانین، احکام، اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے صادر ہوا ہے، اور جب ہم اس کی پیروی کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ پادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے سامعین کو بتایا ہے کہ لفظ شریعت کا مطلب ہے شرع، یعنی خدا کے حکم، احکام اور قوانین۔ پادری صاحب، اگلا میرا جو سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ بائبل مقدس میں ہمیں خدا کی شریعت کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے، اسی طرح ہمیں موسیٰ کی شریعت کے بارے میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی فرا، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے، اور جو سننے والے ہیں میرا ایمان ہے کہ ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوگا کہ خدا کی شریعت اور موسیٰ کی شریعت میں کیا فرق ہے، کیونکہ ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ خدا کی شریعت کا بھی ذکر ہے اور موسیٰ کی شریعت کا بھی ذکر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ خدا کی شریعت خدا کی طرف سے ہی ہے، اور موسیٰ کی جو شریعت ہے حقیقت میں وہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی جو شریعت ہے، یا ہم اس لیے اس کو موسیٰ کی شریعت کہتے ہیں کیونکہ ان کا جو تعلق ہے وہ رسموں سے ہے، وہ روایات سے ہے، وہ ایسی چیزوں سے ہے جو کچھ دور کے لیے تھیں۔ جیسا کہ ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ جو خدا کی شریعت ہے وہ پتھر کی 2 لوحوں پر لکھی گئی، اور اس کا ذکر ہمیں خروج کی کتاب، جو بائبل مقدس کی دوسری کتاب ہے،
اس کے 20 باب میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پتھر کی 2 لوحوں پر وہ 10 حکم لکھنے والا خدا خود تھا۔ خدا نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان حکموں کو تحریر کیا تھا۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کی طرف سے انسان کو جو پہلا لو لیٹر ملا وہ 10 احکام ہیں۔ خدا نے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھے اور پھر اسے بزرگ موسیٰ کے حوالے کیے۔ 10 حکموں کو ہم خدا کی شریعت، خدا کے قوانین، خدا کے حکم یا خدا کے احکام کہتے ہیں، جبکہ جو موسیٰ کی شریعت ہے، پاک کلام میں اگر ہم استثنا کی کتاب جو بائبل مقدس کی 5ویں کتاب ہے، جس کو لکھنے والے خود بزرگ موسیٰ ہیں، اگر ہم اس کے 34ویں باب کی 24ویں آیت تا 26ویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئی۔ پاک کلام میں یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ موسیٰ نے شریعت یعنی کہ قوانین ایک کتاب میں لکھے۔ یہاں سے ہمیں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ خدا کے جو حکم ہیں، قوانین ہیں، وہ پتھر کی 2 لوحوں پر لکھے گئے 10 احکام، جس کے ہم آج بھی پابند ہیں۔ لیکن موسیٰ کی جو شریعت ہے وہ ایک کتاب میں لکھی گئی اور اس کو لکھنے والے خود بزرگ موسیٰ ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ موسیٰ نے لاویوں سے جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا، اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو تاکہ وہ تیرے برخلاف گواہ رہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ کی شریعت کو لکھنے والے خود بزرگ موسیٰ ہیں، پہلی بات، اور پھر موسیٰ کی جو شریعت ہے وہ جو جس کتاب میں لکھی گئی وہ عہد کے صندوق کے باہر رکھی گئی، جبکہ جو خدا کے قوانین، حکم یا شریعت ہے اس کو لکھنے والے خدا خود ہیں، اور پھر وہ حکم، قوانین، وہ خدا کی شریعت عہد کے صندوق کے اندر رکھی گئی۔ اور کیوں رکھی گئی عہد کے صندوق کے اندر؟ تاکہ ہم اس بات کو جان لیں کہ اس کا براہ راست تعلق خدا کے ساتھ ہے اور انسان کے ساتھ ہے۔ اسے محفوظ حالت میں رکھا گیا تاکہ انسان اسے اپنے سامنے رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ یاد رکھیے گا، خدا کی شریعت اور موسیٰ کی شریعت، پاک کلام کے مطابق ہمیں اس بات کو بڑے واضح طور پر یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو خدا کی شریعت ہے وہ عبدالآباد رہنے والی شریعت ہے، اسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، وہ لا تبدیل ہے۔ جبکہ جو موسوی شریعت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا تعلق رسومات سے ہے، اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جو سایہ رکھتی تھی۔ جی پادری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ خدا کی شریعت اور موسیٰ کی شریعت میں کیا فرق ہے۔ آخری سوال میرا یہ ہے کہ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم فضل کے دور میں رہ رہے ہیں، تو کیا ہم شریعت کو ماننے کے ابھی بھی پابند ہیں؟ پادری صاحب، اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں۔ جی فرا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور میرے ایمان ہے کہ ہم سب اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہم فضل کے دور میں ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کئی دفعہ ہم اپنی طرف سے اپنے ذہن کی جو پیداوار ہوتے ہیں، خیالات، ہم لوگوں پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر بائبل مقدس ایسی بات نہیں کرتی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اب فضل کے دور میں ہیں اور پہلے شریعت کا دور تھا، اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم خدا کو لا تبدیل خدا ماننے سے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ خدا لا تبدیل ہے، وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہے اور وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہی فضل کے دور میں ہیں، وہ لوگ فضل کے دور میں نہیں تھے جو اس میں سے جا چکے ہیں، اس کا مطلب ہے
کہ ہم پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کو ہم سے زیادہ محبت ہے اور وہ جو پہلے لوگ آئے تھے ان سے کوئی محبت نہیں تھی یا ان سے کم محبت خدا کرتا ہے. ایسی ہرگز بات نہیں. ہر دور میں خدا کا فضل رہا ہے. یہ خدا کا فضل ہی تھا کہ خدا نے فوراً آدم اور حوا کو نہ مارا، اور یہ خدا کا فضل ہی تھا کہ خدا 40 سال بیابان میں بنی اسرائیل کو 3 وقت کھانا دیتا رہا. بے شک صبح کے وقت جو آسمانی خوراک تھی وہ ان پر انہیں حاصل ہوتی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے وہ پورا دن گزارا کیا کرتے تھے. میں ایک حوالہ خداوند کے کلام میں سے آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. اگر ہم پالوس رسول کا خط رومیو کا نام اس کے 6 باب کی پہلی آیت پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، پس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں. مسیح میں میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم فضل میں ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کی شریعت کو ماننے کے پابند نہیں ہیں. ہم نے خدا کی شریعت یعنی کہ اس کے حکموں کو ماننا ہے، اور تب تک ماننا ہے جب تک کہ یسوع کی دوسری آمد ہو نہیں جاتی. بائبل مقدس 4 قسم کی شریعت کا ذکر کرتی ہے. اخلاقی شریعت جس کا تعلق خدا کے 10 حکموں سے ہے، موسوی شریعت جو رسمی شریعت ہے، اور تیسری شریعت ملکی شریعت ہے، اور چوتھی شریعت صحت کی شریعت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو خدا کا کلام جب ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو ہم صرف اور صرف رسمی شریعت سے آزاد ہیں. رسمی شریعت ختم ہو چکی ہے. یسوع مسیح کی صلیب کے بعد اب ہم موسوی یعنی کہ رسمی شریعت کے پابند نہیں ہیں، جبکہ ہم آج بھی اخلاقی شریعت جو خدا کے 10 حکموں کی شریعت ہے اس کو ماننے کے پابند ہیں. ہم ملکی شریعت کو ماننے کے پابند ہیں. ہم صحت کی شریعت کو ماننے کے پابند ہیں. یسوع مسیح نے دنیا میں رہ کر اس بات کی تعلیم دی کہ حکموں کو مان. جب اس سے پوچھا گیا کہ کون سے حکم، تو یسوع مسیح نے انہی 10 حکموں کا حوالہ دیا کہ ماں باپ کی عزت کر، چوری نہ کر، زنا نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے. یاد رکھیے گا، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے یسوع مسیح نے اس کی تعلیم دی، اور دنیا میں آنے سے پہلے یہ یسوع مسیح ہی تھے جنہوں نے بزرگ موسیٰ کو 10 حکموں کی شریعت عطا کی. مسیح میں میرے عزیزو، میں آخر میں آپ کو یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ آج ہم سب خدا کی شریعت یعنی کہ 10 حکموں کے پابند ہیں. ہم نے خدا کے حکموں کو ماننا ہے، اور ہم نے تب تک مانتے رہنا ہے جب تک کہ یسوع کی دوسری آمد نہیں ہو جاتی. یہ حکم ہماری مدد کریں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو یسوع کی آمد کے لیے تیار کر سکیں. یہ حکم ہماری رہنمائی کریں گے کہ ہم راستہ بازی کی زندگی گزار سکیں. یہ حکم ہماری مدد کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھیں. یہ حکم ہمیں بتاتے ہیں کہ گناہ کیا ہے، اور خدا کے حکم ہی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. بہت شکریہ پادری صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو شریعت کے حوالے سے بتایا ہے. چونکہ یہ ایک وسیع موضوع ہے، ایک ہی پروگرام میں ہم اس کو کور نہیں کر سکتے تھے، تو اگلے پروگرام میں ہم مزید شریعت کے حوالے سے سیکھیں گے. آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ ایڈوینٹسٹ ہوپ کے چینل میں جائیں اور وہاں پر کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. پادری صاحب ان کے بہت اچھے سے جواب دیں گے. آخر میں پادری صاحب سے کہوں گی کہ وہ ہماری دعا میں رہنمائی کریں. جی آئیے ہم دعا کریں. مسیح میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، تیری شکرگزاری کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے لیے، آج کے اس کلام کے لیے. خدا فضل دے کہ ہم تیرے حکموں کو مانیں، تاکہ ہم تیرے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھیں، تیرے ساتھ پیوستہ رکھیں، اور سچائی سے واقف ہو کر اے خدا ہم اپنے آپ کو تیری آمد کے لیے تیار کرنے والے بنیں. جنہوں نے آج تیرے کلام کو دیکھا ہے، سنا ہے، اے خدا ان کو بڑی برکت دے اور فضل دے کہ ہم تیرے کلام کو اور زیادہ جانیں، اس کا اور زیادہ مطالعہ کریں، تاکہ ہم ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہونے والے بنیں. اے خدا تو ہم سب کو بڑی برکت دے، ہمارے خاندانوں کو بڑی برکت دے، اور فضل دے کہ ہم ہمیشہ تیرے ساتھ وفادار رہیں. آج کے کلام کے وسیلے سے اور اس پروگرام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے، کیونکہ یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین. بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.